ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں جاری ہے اور آپ کی امانتیں حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ پہاڑی سلسلہ وار پہاڑی علاقوں میں، لہٰذا جن احباب نے اس میں اب تک حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لے۔ ہمیں کچھ اور مزید بستیوں میں جانا ہے اور وہاں پر بھی اس طرح راشن تقسیم کرنا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرکزی صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن مولانا غیاث احمد رشادی کی سرپرستی میں جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر میر محمود پہاڑی حیدرآباد میں 1 سالہ ڈپلومہ ان دینیات کا کورس کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا، جس کے سالانہ امتحان میں 30 طالبات نے شرکت کی۔ یہ تمام طالبات انگریزی میڈیم اسکولوں سے فارغ التحصیل تھیں، جن 1 سال کے مختصر عرصے میں ناظرہ قرآن اردو، ضروری دینیات اور منہاج العربیہ کی تعلیم دی گئی، جس کے بعد وہ عالم کورس کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کورس صدر محترم کی اجازت اور مشورے سے منعقد کیا گیا، جو انتہائی کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اس وقت ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر انتظام 9 ریاستوں میں 300 سے زائد مراکز نسواں قائم ہیں، جہاں خواتین اور طالبات کی دینی و تربیتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت مختلف مقامات پر ڈپلومہ ان دینیات کے مزید مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، تاکہ عصری تعلیم یافتہ طالبات اور خواتین کو دینی علوم سے روشناس کرایا جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دی جا سکے۔ یہ اقدام نہ صرف دینی آگاہی میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے، بلکہ ایک ایسی نسل کی تیاری میں بھی معاون ثابت ہو رہا ہے جو دینی و عصری علوم میں مہارت حاصل کر کے اسلامی معاشرے کی تعمیری سرگرمیوں میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ ادھر ناظرین گرامی، مہاراشٹرا میں سماجوادی پارٹی لیڈر ابو عاصم اعظمی کے ذریعے اورنگزیب کی تعریف میں دیے گئے بیان نے ایک الگ ہی ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ ریاست میں کم ہی ایسے لیڈران ہیں جو ابو عاصم اعظمی کا دفاع کرتے نظر آئے ہوں۔ اس درمیان شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے اورنگزیب کو لے کر ہنگامہ کرنے والے BJP لیڈران کو ہدف تنقید بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سنجے راوت نے BJP کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اورنگزیب کو مرے ہوئے 400 سال ہو گئے، اسے بھول جاؤ۔ مہاراشٹرا میں کسان خودکشی کر رہے ہیں، کیا وہ اورنگزیب کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ سنجے راوت نے BJP حکومت کو اورنگزیب سے بھی زیادہ ظالم اور بدتر ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے بلا جھجک انداز میں کہا کہ اگر اورنگزیب نے ناانصافی اور مظالم کیے تھے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کسان مر رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، خواتین خودکشی کر رہی ہیں۔ اورنگزیب کی حکومت ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کی حکومت اس سے بھی زیادہ بری ثابت ہو رہی ہے۔ یورپی یونین میں برڈ فلو کے پھیلاؤ کے نتیجے میں انڈوں کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یورپی شماریاتی دفتر یوروسٹیٹ کے مطابق مرغی کے انڈوں کی تھوک قیمت اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جو 268.5 یورو یعنی $291 فی 100 کلو گرام 220 پاؤنڈ ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں آج ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ سبھی ریاستوں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ حالانکہ کچھ مقامات سے کشیدگی کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ اس درمیان شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے BJP پر کند ذہنی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہولی ایک ایسا تہوار ہے جس میں سبھی مل کر رنگ کھیلتے ہیں، خوشی اور غم بانٹا کرتے ہیں، لیکن آج ملک اور مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں مسجدوں کو ڈھانپنے کی نوبت آ رہی ہے، کہیں ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسری طرف لوگ ہولی کھیل رہے ہیں۔ خیر یہ بھی دن گزر جائیں گے۔ سنجے راوت نے BJP کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اس نے ملک کے ماحول میں نفرت پھیلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کند ذہن ہو گئے ہیں اور یہ کند ذہنی ملک، سماج اور ہندو مذہب کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور راشٹریہ جنتا دل کے سینئر لیڈر تیجسوی یادو نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال کی حکومت کے جانے کے بعد ہی
ریاست کے لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی کے رنگ آئیں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے پیچھے نئی دہلی کا ہاتھ تھا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر ڈالنے کے بجائے خود پر غور کرنا چاہیے۔ منی پور کے وادی امپھال میں الگ الگ کارروائیوں میں مختلف کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 4 عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے جمعہ کو بتایا کہ امپھال مغربی ضلع کے ساگو لبند سیانگ کوراؤ ماکھونگ سے ایک PLA کیڈر کو گرفتار کیا گیا۔ سلامتی فورس نے ٹینگنوپال ضلع میں ٹینگنوپال PS کے تحت BP85 اور BP86 کے درمیان UNLF کے ایک مشتبہ کیڈر کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے ہولی کے موقع پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کے مبینہ اقدامات پر BJP حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہولی کسی ایک رنگ کا نہیں بلکہ تمام رنگوں اور محبت کا تہوار ہے، لیکن ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک پولیس افسر کی سڑک چھاپ سوچ کو فروغ دینا قابل مذمت ہے۔ انویسٹر سروس نے بنگلہ دیش کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ کو کمزور سے منفی کر دیا ہے۔ اس تبدیلی کی بنیادی وجہ صارفین کے اعتماد میں کمی، محدود شفافیت ہے۔ مزید برآں موڈیز نے بڑھتی ہوئی مہنگائی، سیاسی عدم استحکام اور بگڑتے ہوئے معاشی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے بینکاری نظام کے لیے نقطہ نظر کو مستحکم سے منفی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اتر پردیش میں بارہ بنکی کے صوفی سنت حاجی وارث علی شاہ کی درگاہ کی ہولی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وارث علی شاہ کی درگاہ اس بات کی مثال ہے کہ رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر دھوم دھام سے ہولی کھیلی گئی۔ مرکزی حکومت نے صنعت کار گوتم اڈانی کو امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے جاری ایک سمن کو گجرات کی ایک عدالت کے پاس بھیج دیا ہے۔ اس تعلق سے انگریزی روزنامہ دی ہندو میں ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سمن ایک مبینہ رشوت معاملے سے جڑا ہے جس میں اڈانی گروپ کے چیئرمین پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یوگا گرو بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی آیوروید نے اب انشورنس سیکٹر میں قدم رکھ دیا ہے۔ کمپنی نے میگما جنرل انشورنس میں بڑی حصہ داری حاصل کر لی ہے۔ اس لین دین کے مکمل ہونے کے بعد پتنجلی آیوروید میگما جنرل انشورنس کی پروموٹر کمپنی بھی بن جائے گی۔ دنیا بھر کی جیلوں میں عورتوں کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ حال ہی میں ایک رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ غربت، بدسلوکی اور امتیازی قوانین کی وجہ سے لاکھوں خواتین سلاخوں کے پیچھے پہنچ رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خواتین کے خلاف بنائے گئے کئی سخت قوانین انہیں مجرم بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ سماجی عدم مساوات اور پالیسی کی ناکامیوں کی شکار ہیں۔ جیلوں میں قید خواتین کی تعداد اس وقت 7,33,000 کو پہنچ چکی ہے۔ مرد قیدیوں کے مقابلے میں خواتین قیدیوں کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کی تعداد ہے۔ 2000 کے بعد سے خاتون قیدیوں کی تعداد میں 57% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ مرد قیدیوں کی تعداد میں صرف 22% کا اضافہ۔ یہ رپورٹ آفیشیل طور پر 17 مارچ کو جاری کی جائے گی، لیکن دی گارڈین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے ایک خصوصی رپورٹ پہلے ہی مل چکی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی میں 13 مارچ کو برسر اقتدار ترنمول کانگریس کی طرف سے حزب اختلاف کے قائد و BJP رکن اسمبلی شوبھیندو ادھیکاری کے خلاف پارٹی کے مسلم اراکین اسمبلی پر متنازع تبصرے کے لیے لایا گیا قرارداد پاس ہو گیا ہے۔ یہ قرارداد ایوان میں صوتی ووٹوں سے پاس کیا گیا۔ BJP کی طرف سے پیش توجہ دلا قرارداد پر بحث کی اجازت دینے سے اسپیکر بمان بنرجی نے آج انکار کر دیا، جس سے ناراض BJP اراکین اسمبلی نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد ترنمول کانگریس کی چیف وپ نرمل گھوش نے شوبھیندو ادھیکاری کے خلاف قرارداد پیش کیا ہے۔ دہلی کے سابق وزیر منیش سسودیا اور ستیندر جین کو اب بدعنوانی کے تحت مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ان دونوں کے خلاف بدعنوانی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانے کی منظوری دے دی۔ منیش سسودیا اور ستیندر جین دونوں کو ہی عدالت سے گزشتہ سال ضمانت ملی تھی۔ اڑیشہ پولیس کی کرائم برانچ نے 13 مارچ کو بیجو جنتا دل BJD لیڈر سومیہ شنکر چکر عرف راجا چکر کو کروڑوں روپے کی کانکنی اور ٹرانسپورٹ گھوٹالہ معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاری اڑیشہ ہائی کورٹ کے ذریعے ان کی گرفتاری سے عبوری تحفظ کے مطالبے والے عرضی خارج کیے جانے کے بعد ہی ہوئی۔ اس معاملے میں کرائم برانچ کے ایڈیشنل DGP CID ونے توش مشرا نے بتایا کہ چکر سے پوچھ تاچھ کی گئی، ان کے ذریعے گھوٹالے میں نبھائے گئے کردار کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیدائشی شہریت پر لگائی گئی نئی پابندیوں کو اس وقت تک جزوی طور پر نافذ کرنے کی اجازت دے جب تک کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی جاری ہے۔
غزہ میں شہری دفاع کے عملے نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے دوران غزہ کے شفا ہاسپٹل کے اندر دفن کیے گئے 10 نامعلوم افراد سمیت 48 شہداء کی میتوں کو قبرستان منتقل کیا ہے۔ اسرائیلی قابض فوج نے رمضان مبارک کے دوران بھی ابراہیم مسجد پر کڑی قدغن و بندشوں مسجد آنے والوں پر پابندیاں بڑھا دی ہیں، حتیٰ کہ جمعہ کے روز بھی رکاوٹوں کا سلسلہ جاری رہا تاکہ ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد ابراہیم میں آنے والوں کو ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ ہر آنے والے دن مسجد ابراہیم پر یہودی کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چین نے فلسطینی عوام کے آئینی قومی حقوق کی مکمل غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے، جن میں سر فہرست 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ جمعہ کی صبح سویرے قابض اسرائیلی فوج کی فول پروف سیکورٹی میں سینکڑوں انتہا پسند آباد کاروں نے شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع دوما قصبے کے مشرق میں واقع خربہ المراجم پر ایک بڑا حملہ کیا۔ اس حملے میں انہوں نے فلسطینیوں کے گھروں، گاڑیوں اور شہریوں کے املاک کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ دہشت گردوں نے حال ہی میں اسرائیلی ریاست کے ساتھ طے پائے معاہدہ طوفان الاحرار کے تحت رہا کیے گئے 13 فلسطینی ملک بدر کر دیا گیا تھا، آج جمعہ کو ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ طوفان الاحرار معاہدے کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر رہا کیے گئے یہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا حصہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ قابض اسرائیل نے منظم و وسیع پیمانے پر فلسطینیوں، مردوں اور عورتوں دونوں کے خلاف جنسی اور صنفی بنیادوں پر جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری نسل کشی کے دوران فلسطینیوں پر جنسی تشدد اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ میں جنگی جرائم کا حصہ ہے۔ مکہ المکرمہ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں 200 سے زیادہ دیواری اسکرینیں نصب کر دی گئی ہیں۔ اس کا مقصد ماہ رمضان کے دوران میں عمرہ سیزن میں سیکیورٹی کی صورتحال سے مطلع رہنا ہے، یعنی باخبر رہنا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی